اب ہم بات کریں گے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے تعلقات پر۔ پچھلے کچھ دنوں سے حکومت اور اس کے اتحادیوں کے تعلقات میں کچھ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے جناب شاہزین بگٹی صاحب سے، جو کہ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ بگٹی صاحب۔ اور جناب اسلم بھوتانی صاحب، جو کہ بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی ہیں اور ابھی تک ٹریری بینچز پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے۔ بگٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے کرونا کو شکست دی اور کوارنٹائن سے اب آپ باہر آ گئے، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اتوار کو، تو اتوار کو کیا فیصلہ کیا آپ کی پارٹی نے کہ حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، ہمارے دوستوں نے یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ حکومت کو اس ورکنگ ویک کا ٹائم دیا جائے۔ اگر حکومت سیریس ہے بلوچستان کے مسئلوں کو لے کے تو پرائم منسٹر سے ایگزیکٹو آرڈر پاس کرائیں، نوٹیفیکیشن کریں، اور پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کریں بلوچستان کے جو مسئلے ہیں کہ ہم ان کو ود ان نو ٹائم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم یقیناً حکومت کے ساتھ ہوں گے، اور اگر حکومت کسی بھی طریقے سے فیل ہوتی ہے یہ چیز کرنے میں تو ہم حکومت کے ساتھ مزید نہیں چل آپ کا سکتے۔ بڑا مطالبہ کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیے جی، بلوچستان کا ہر فیڈرل گورنمنٹ بھی جانتی ہے، پوری قوم جانتی ہے۔ بلوچستان کے آئی ڈی پیز کا ایشو آپ جانتے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ آئی ڈی پیز ڈیرہ بگٹی سے ہیں، اور کوئی 25 سے 30 ہزار صدرن بلوچستان اور پشتون ایریا کے ہیں، کہیں سے 1000 کہیں سے 1500۔ تو تاحال نہ تو انہیں پچھلے 2005 کے بعد کوئی ووٹنگ رائٹ ملا، نہ ان کے بچوں کو ایجوکیشن ملی، نہ ہیلتھ فیسلٹیز ملی۔ کوئی سندھ میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہے، اور ایز این آئی ڈی پی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حکومت نے کہا تھا جی ہم تبدیلی لائیں گے، جس میں ان کی ڈیلیگیشن آئی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد۔ عارف علوی صاحب خود موجود تھے، میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا، جہانگیر خان ترین، پرویز خٹک صاحب، گورنر سندھ، سردار رند اور چند اور لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم وعدے وحید نہیں کر کے بلکہ عملی جامہ پہنائیں گے۔ عملی جامہ تو میں نہیں سمجھتا کسی چیز کو بھی یہ پہنا سکیں ہیں، ناکامی ناکامی ہے۔ تو ہر چیز میں وعدہ کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف یو ٹرن پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر یو ٹرن اتنا بہتر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قریبی ملک بھی یو ٹرن پہ یقین رکھتے، عرب ممالک کے بادشاہ آپ بھی۔ کے ساتھ جو وعدے ہوئے اس پہ بھی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے؟ پورے قوم کے سامنے ہر کسی سے یو ٹرن نہیں لے رہے ہیں، آپ دیکھیے ابھی تو یہ تک جو ابھی آپ کے پاس ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، آپ سے جی مذاکرات کر جی رہے جی ہیں، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کے یہی ہوگا جی، کمیٹی در کمیٹیاں بنتی ہیں، جو کام نہیں ہوتا ہے وہ کمیٹی کو آپ سونپ دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں وزیر اعظم صاحب نوٹیفیکیشن کریں گے، نیشنل ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کریں گے کہ ہم یہ سب کرنے، تو آپ کا مین ایشو آئی ڈی پیز کی بحالی ہے؟ جی یہ ہے۔ اس کے علاوہ عید کے آتے ہی گیس، بجلی، پانی بلوچستان سے نایاب ہو گیا ہے جو پہلے تک تھا، اور آپ جانتے ہیں بجلی پاکستان میں سرپلس ہے آج بھی۔ جب بجلی سرپلس ہے تو لوڈ شیڈنگ آج بھی 16 گھنٹے، کہیں وہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، کہیں 51 ہے ہمارے حلقے میں۔ اسی طرح بھوتانی صاحب کے حلقے میں آپ پوچھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، پنجاب کے ایریاز آپ دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بجلی کسی کو بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات، کرونا بھی مانگ کے لائے ہیں پاکستان کے لیے، آپ کے سامنے ہے، تھرو ایران بارڈر۔ اس کی ذمہ داری کس پہ جائے گی؟ دیکھیں یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ 18ویں ترمیم کو جو یہ روتے ہیں، نہ یہ پہلے 18ویں ترمیم کا حصہ تھا، نہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار تھی، آج بھی فیڈرل گورنمنٹ تو کرونا کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے کہتے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے، ہم سیاستدانوں کو اندر کریں گے۔ اپنی جو ان کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس پہ تو بات کریں، اس پہ تو کسی کو سزا جزا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اسلم بھوتانی صاحب، آپ کے ساتھ بھی کچھ وعدے ہوئے تھے جب آپ کے ساتھ انہوں نے آپ سے ووٹ مانگا تھا، آپ نے ووٹ دے دیا تھا، تو آپ کو کچھ اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے نوکریاں ووکریاں چاہیے تھیں، کوئی نوکری ملی آپ کو اپنے علاقے میں؟ شکریہ میر صاحب۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، جی۔ جنگ گروپ کے میر شکیل الرحمان صاحب پابند سلاسل ہیں، جو ہم سن رہے ہیں کہ 35 سال پرانا مقدمہ ہے۔ میرے خیال میں اگر اس مقدمے میں کوئی وزن ہوتا تو مشرف جیسا ڈکٹیٹر سب سے پہلے اس مقدمے کو اٹھاتا ہے، کیونکہ جیو جنگ ایک ٹیسٹنگ ٹائم سے گزرے ہیں مشرف صاحب کے دور میں۔ تو میری پی ٹی آئی گورنمنٹ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس ملک کو بہتری کے لیے صحافت کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کوشش کرے، کوئی ایسی میڈیشن کرے تاکہ یہ جو کھچاؤ ہے یہ ہو۔
دوسرا، ایک پنجاب کے وزیر صاحب نے جو سننے میں آیا کہ حب الوطنی کے اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہم سب محب وطن ہیں، آپ ہیں، آپ کے بڑے محب وطن ہیں، ہم سب محب وطن ہیں شاہ زین، اور یہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بھیجے. اس وزیر صاحب کی اس بات کو میں کنڈیم کرتا ہوں، نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، یقیناً جب حکومت بن رہی تھی سب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے. اب جو اس وقت ہمیں لے گئے وہ اب ہمارا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں. میں کھل کے بتاتا ہوں، سردار یار محمد رند میرے اسکول کا دوست ہے، آیا، ساتھ گئے، لیکن اب الحمدللہ جب سے وزیر ہوئے ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان سے بات کرنے کی. آپ کے بھی دوست ہیں، لیکن اب شاید آپ کے بات سن کے وہ میری بات تک پہنچے کہ کم از کم ٹیلی فون تو اٹھایا کرے، کام کرے نہ کرے. تو باقی یہاں مرکز میں دیکھیے، مرکز میں ہماری پی ٹی آئی کی حکومت میں باقی تو بہت اچھائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ذرا ایم این ایز کو عزت دینے کا بڑا فقدان ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ عزت دیں، کام 10 ہوتے ہیں 10 نہیں ہوتے ہیں. چلیں ہم تو اتحادی ہیں، آزاد ہیں، ہمارے لیے راہیں کھلی ہیں، اگر کہیں نہیں ہوگا ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ہیں، کیونکہ ہم تو کٹھے بیٹھتے ہیں نا، تو ان کی جو باتیں میں سنتا ہوں، عزت ان کو دیں تاکہ یہ حکومت چلے. اب ویسے آپ نام کسی کا نہ لیں، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا موقف آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے موقف سے اور شاہ زین بگٹی صاحب کے موقف سے بھی بہت زیادہ سخت نہیں، ہو وہ گیا. بہت ہے. آج بھی پارلیمنٹ میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب خود توجہ دے اپنی پارٹی پہ، اپنی حکومت پہ. اور دوسری بات میر صاحب، سب سے جو ہمیں بڑا پرابلم آ رہا ہے نا کہ ہم ایس او ایس کال کس کو دیں. کبھی ہمارے علاقے کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، اب ہم کس کو کال دیں. میری بات ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ میرا مخالف ہے. میں جب خان صاحب سے کہتا ہوں، اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس دن بجٹ اجلاس ہو رہا تھا، میں نے کہا جی ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ ناانصافیاں کر رہے ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، تو آپ اس کو کہیں. ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن بلوچستان میں آپ کے ساتھ ایم پی ایز ہیں جن کے زور پہ بلوچستان کی حکومت کھڑی ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کے اتحادیوں کا خیال کریں. سب نے کہا کہ جی اسلم بھوتانی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ 0/0. تو وہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں تو ہمارے صوبوں میں کم از کم آپ اپنے چیف سیکرٹری تو آپ لوگوں کا ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ کا، آپ اس کو کہیں کہ بھئی ہمارے ایم این ایس کو لک آفٹر کریں. جیسے سندھ میں گورنر دیا ہوا ہے، اپنا سندھ کا گورنر وہ پی ٹی آئی والوں کو لک آفٹر کرتا ہے، کم از کم کوئی گورنر ہاؤس میں ان کو شیلٹر تو ملتا ہے. ہم تو شیلٹر لیس ہیں بلوچستان میں، یہاں بھی کوئی. پھر ابھی تک آپ کیوں وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میر صاحب بات یہ ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ جی بجٹ آ رہا ہے تو اس پہ اسلم بھوتانی ان کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر میں نے ان کو چھوڑنا ہوتا تو 4 مہینے پہلے چھوڑ جاتا، یا اگر چھوڑنا ہو تو بجٹ کے بعد چھوڑوں. مطلب یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ اس وقت اگر بجٹ پہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے اور میں آگے 2 دن پہلے کہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں. ناراض ہونے کے اور بھی ٹائم بہت ہے، بجٹ اور بھی بہت آئیں گے، لیکن یہ مجھے تھوڑا مناسب نہیں لگ رہا ہے. ایک اور بھی ایشو ہے، اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئکلی بات ہو جائے. شاہ زین بگٹی صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ جی نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. 18ویں ترمیم پوری پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی کنسنسس سے بنی. وزیر اعظم صاحب اپنی پی ٹی آئی کا نظریہ رکھتے ہیں، پورے پاکستان کی تو کنسنسس ڈیولپ نہیں کروا سکتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، اندرون خانہ پی ٹی آئی کی رائے ہو سکتی ہے، بٹ پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ظاہر جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کی رائے تو یہ بالکل نہیں. اگر آپ کے اور حکومتی وفد کے درمیان معاملہ طے نہیں پاتے تو پھر آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر حکومت بلوچستان کے معاملے پہ سنجیدگی کے مظاہرہ نہیں کرتی تو یقیناً ہمارے راستے الگ ہوں گے، کیونکہ ہم 12 ان کو کہہ چکے ہیں. یہ کمیٹیز بناتے ہیں، جب انہیں کوئی ایسی مشکل ہو تو کمیٹیز بن جاتی ہیں. ان کے لیے تو نئی چیز ہے نا، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں.
ہم لوگ پہلی دفعہ نا اپنے گھر میں اپنے دادا کے پاس پاکستان کے ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہمارے لیے نئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے شاید پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوگی، کیونکہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ. دیکھیں آپ، انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان آج بھی مقبول ہیں عوام کے درمیان. میں نے کہا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیے، آپ ریفرینڈم کرا لیں عوام کے درمیان کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے آپ نے اچھا کیا یا آپ اپنے فیصلے پہ آپ کو افسوس ہے. تو میرا خیال ہے بیشتر پاکستان کہے گا کہ یہ ہم آپ کو کس نے کہا تھا کہ وزیر اعظم آج بھی مقبول ہیں؟ پی ٹی آئی والے خود. کل ہم ایک پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ووٹ لے کے آئے ہیں. ان کو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ سب کی کچھ نہ کچھ سٹینڈنگ ہے. وہ تو صرف عمران خان کو اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ مطلب یا وہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں کہ مطلب عمران خان، ایسی بات تو نہیں ہے. بطانی صاحب آخر میں آپ بھی ذرا بتائیے کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم، این ایف سی ایوارڈ، یہ پیپلز پارٹی سے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ان کو کوئی اختلاف سیاسی ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ایک اچھا کارنامہ ہے کہ 18ویں ترمیم کنسنسس سے آئی، اور این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو جتنا ملا ہے، این ایف سی ایوارڈ جو 7th ایوارڈ ہے، کبھی نہ پہلے ملا نہ آئندہ ملے گا. تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، بالکل بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. دیکھیں ہم عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں گے اس وقت تک جب تک بلوچستان کے مفادات کا وہ تحفظ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی 1-2 پروجیکٹ لے کے اور خوش ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں. اور بلوچستان کی اس وقت اہمیت ہے، پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل، اسٹریٹجیکل اور سی پیک. یہ جو پوری دنیا میں ہم سی پیک کا ڈھنڈورا پیک رہے ہیں وہ بلوچستان سے شروع ہوتا ہے، یہ مت بھولیں. تو بلوچستان کو نظر انداز کریں گے تو نہیں چل سکے گی نہ عمران خان کی حکومت، نہ نواز شریف کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ ہی کوئی اور. تو اس لیے بلوچستان کی تکالیف کو دیکھنا پڑے گا. بلوچستان کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ہماری ایم این اے شپ بھی چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دا پیپل آف بلوچستان. بہت شکریہ جناب اسلم بطانی صاحب، جناب شاہزین بگٹی صاحب. حکومت کے 2 اتحادیوں کی بات آپ نے سن لی. بہت انہوں نے واضح الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں پورے کیے جائیں، ورنہ خدا حافظ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.